ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ میرے بھائی، جو آج ہم گھر کو سجا رہے ہیں، اب ذرا آپ بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیے گا کہ اگر ایک گھر ہے جس کے اوپر میلاد کا جھنڈا بھی لگا ہوا ہے، میلاد کی جھنڈیاں بھی لگی ہوئی ہیں، جس کو لائٹنگ کے ساتھ سجایا بھی گیا ہے، اب بتائیے گا کہ جس گھر کی چھت پر میلاد کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، جس کو روشنیوں سے سجا دیا گیا ہے، اگر اسی گھر کے اندر جو ہے وہ فلمیں اور ڈرامے دیکھے جا رہے ہوں، کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جائیں گے؟ اب بتائیے گا کہ اگر بازار کو جو ہے نا وہ سجایا گیا ہے اور میلاد کے نام پر سجایا گیا ہے، اگر اسی بازار کی کسی دکان پر بھی خالص جو ہے نا وہ سودا نہ ملتا ہو، مکمل جو ہے نا وہ سودا نہ ملتا ہو، اس میں ناب تول کیا جا رہا ہو اور لوگوں کو ملاوٹ کر کے جو ہے نا وہ سودا بیچا جا رہا ہو، عیب کو چھپا کر جو ہے نا وہ سودا بیچا جا رہا ہو، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس سے خوش ہو جائیں گے؟ اور پھر بالخصوص جب بجلی بھی چوری کی جا رہی ہو، اگر محفل میلاد ہے وہ بہت زیادہ لائٹنگ کی گئی ہے، یا کسی نے گھر میں اپنے محفل میلاد کا انعقاد کر رکھا ہے اور اس میں بہت زیادہ لائٹنگ کر رکھی ہے، اور اسی میلاد کے اندر جو روشنی آ رہی ہے اگر وہ چوری کی بجلی کے ساتھ آ رہی ہو، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جائیں گے؟ تو اس لیے اپنے گھروں کو بھی سجائیں، اپنے بازاروں کو بھی سجائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن اور سنت کے نور سے اپنے آپ کو بھی سجائیں، اپنی اولاد کو بھی تعلیم دیں۔ اب یہ جو نعت پڑھی جاتی ہے کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، یہ کون سا نور ہے گرامی قدر؟ کون سا نور لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں؟ تو یہ نور قرآن کا نور ہے، سنت کا نور ہے۔ اب خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتا کہ جو نور قرآن کی صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں، کیا وہ قرآن پڑھنا بھی آتا ہے آپ کو؟ اب یہاں میں سے کتنے ایسے بندے ہیں جن کو صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا آتا ہے؟ تو جن کو قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تو ان کو سمجھ کیسے آئے گی؟ تو جن کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ ان کو سمجھ آتی ہے، وہ عمل کہاں سے کریں گے؟ آج یہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، ان کو کھڑا کر لو، کرکٹ کے بارے میں پوچھ لو، فلموں کے بارے میں پوچھ لو، کسی بھی ایک اس وقت دنیا کے لحاظ سے جو جس کو ہیرو کہا جاتا ہو اس کی تصویر اس کے سامنے کرو، یہ مکمل اس کا تعارف آپ کو کرا دے گا۔ کیا یہی ہمارے نوجوانوں کو قرآن کے بارے میں معلوم آتا ہے؟ کیا انہیں ہمارے نوجوانوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ آپ یقین کریں، ایک جگہ میں امتحان دینے گئے تو وہاں جو ہے نا وہ بی اے میں چونکہ اسلامیات لازمی کا پیپر تھا اس وقت، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں، تو باہر نکلے ایک نوجوان، وہ کہہ رہا تھا یار افسوس کی بات ہے ہم بھی کیسے مسلمان ہیں کہ اب اس پیپر میں تھا کیا، ایک آیت تھی جس کا ترجمہ کرنا تھا، ایک حدیث تھی جس کا ترجمہ کرنا تھا، چند جو ہے نا وہ مختصر سوال تھے جن کا جواب دینا تھا، ہم کیسے مسلمان ہیں جن کو اس بات کا بھی پتہ نہیں ہے؟ تو میں نے اسی کا جو ہے نا وہ ساتھ دیتے ہوئے کہا کہ ہاں آج ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے۔ وہاں ایک سوال تھا قرآن پاک میں کتنے سجدے ہیں، تو میں نے کہا وہاں ایک بندہ پوچھ رہا تھا کہ کتنے ہیں، تو اس نے کہا ہماری حالت یہ ہے، اور پھر اسی نوجوان نے مجھے کہا کہ ہاں یہ تو افسوس کی بات ہے ہی، لیکن بائی دا وے مجھے بھی نہیں پتا کہ قرآن پاک کے سجدے کتنے ہیں۔ اب جن نوجوانوں کو معلومات کا اتنا عالم ہے گرامی قدر، ان کو پڑھنا کہاں سے آئے گا؟ تو جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ سمجھیں گے کیسے؟ تو سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ یہی حالت ہے گرامی قدر۔ علامہ اقبال نے کہا کہ گر در سے قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، چاٹ ڈالی تو نے کتب انگلش و فلسفہ کی، کاش کبھی بھولے سے قرآن کو ہاتھ لگایا ہوتا۔ آج میں ہوں یا آپ ہیں، کسی کے گھر میں چلے جائیں آپ کو 5 اور 10 کتابیں جو ہیں وہ انگلش کی سکول کی وہ مل جائیں گی۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہوگا، اس کے پیچھے جو ہے نا وہ اتنا بڑا بیگ ہوگا جو اس سے اٹھایا نہیں جا رہا ہوگا، وہ کتابیں انگلش کی ہوں گی یا میتھ کی ہوں گی یا کسی اور چیز کی ہوں گی۔ کتابوں کا اپنے گھروں میں ڈھیر لگا رکھا ہے۔
اپنے گھر میں جا کر دیکھنا انہی ساری چیزوں میں کیا ترجمے والا قرآن پاک بھی ہے، اور اگر ہے تو کیا ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں، کیا اس کو سمجھتے بھی ہیں؟ اتنی بڑی کتابیں ہمارے گھر میں جو ہیں، کیا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ پر بھی کوئی کتاب ہے؟ ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جو ناولوں کی صورت میں، ڈائجسٹوں کی صورت میں جو مطالعہ کرتی ہیں، جو پڑھتی ہیں، ان کی الماریاں جنہیں ناولوں سے بھری پڑی ہیں، انہی الماریوں میں جا کر دیکھ لینا کہ کیا کوئی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر بھی کوئی کتاب ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف لینڈنگ کرنے کے ساتھ ہم دنیا کی معزز قوم بن جائیں گے؟ نہیں میرے بھائی، یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ ہر ڈاک لائی تیرے لیے لندن سے کتاب، کاش کبھی بھولے سے قرآن کو ہاتھ لگایا ہوتا۔ تو کس طرح ہم چلے گئے ہیں، کس میلاد کی بات کرتے ہیں، کس آنے والے نبی کے نور کی بات کرتے ہیں، اور کس نورانیت کی بات کرتے ہیں کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، جو وہ نور لے کر آیا ہے اس نور سے تو نے اپنے آپ کو کتنا مزین کیا ہے، اپنی اولاد کو کتنا مزین کیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن ہمارے گھر میں ہوتا اور اس کا عملی نمونہ جو ہے وہ ہمارے جسم پر ہوتا، قرآن ہمارے گھر میں ہوتا اور اس کی مطابق جو ہے وہ تربیت ہماری اولاد کی ہو رہی ہوتی، قرآن ہمارے گھر میں ہوتا، اس پر عمل جو ہے وہ دکان پر بیٹھے ہوتے ہو رہا ہوتا، قرآن جو ہے وہ ہمارے گھر میں موجود ہوتا اور اس پر عمل جو ہے وہ ہمارے پارلیمنٹ میں ہو رہا ہوتا اور ہمارے پورے ملک میں ہو رہا ہوتا۔ لیکن افسوس کی تو یہ بات ہے گرامی قدر کہ گھر اور بازار اور پورا ملک تو دور کی بات ہے، ایک بندہ بھی ڈھونڈنے سے ایسا نہیں ملتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو قرآن کے نور سے جو ہے نا وہ سجایا ہوا ہو، اللہ ماشاء اللہ۔ تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح اتنی جو ہے نا وہ آنکھیں بند کرنے سے ہم دنیا کی جو ہے نا وہ معزز قوم بن جائیں گے؟ اور دوسرا نور جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں تو وہ سنت کا نور ہے۔ اب آپ بتائیے گا کہ اس سنت کے نور سے ہم نے اپنے آپ کو کتنا مزین کر رکھا ہے؟ یہی تو قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے فرمایا نا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ نبی جو ہے وہ ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی۔ اس کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد یہی سنت ہے۔ اب یہ سنت سے ہم کتنے دور ہیں؟ اس حوالے سے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اسے دل کے کانوں کے ساتھ سماعت فرمائیں، اور پھر آج اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مناتے ہوئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی محفل میں یہ عہد کر کے جائیں کہ آج کے بعد جو کوتاہیاں ہوئی وہ ہو چکی ہیں، لیکن اب کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، اور آج سے ہی ہم جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی صورت میں نور ہمارے پاس لائے ہیں، میں اس کو پڑھوں گا بھی اور اسے سمجھوں گا بھی، اور اسے پڑھ کر اور سمجھ کر اس پر انشاءاللہ عمل بھی کروں گا۔ تو یہی حقیقی میلاد ہے کہ جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ اور محنت کریں، اور جو نہیں پڑھ سکے ہیں وہ پڑھنے کی کوشش کریں، جو بزرگ ہیں وہ سیکھنا شروع کر دیں۔ اب بے شک آپ کی عمر 70 سال ہے، 80 سال ہے، جتنے سال بھی ہے، بظاہر آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نہیں پڑھ سکتے، یا آپ کو یہ ہو کہ میں مکمل نہیں کر سکوں گا، اس کے باوجود شروع کر دیں۔ وہ نورانی قاعدہ یا جو بھی ابتدائی قاعدہ ہے آپ قاری صاحب کے پاس اسے شروع کر دیں۔ اب رب کی رضا کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس لائے ہوئے نور کو سیکھنے کے لیے اگر ابھی سے آج سیکھنا شروع کر دیں گے تو اللہ خالق کائنات آپ کو دینی طالب علم جتنی فضیلت عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے یہ قرآن پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب قوت القلوب میں یہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ اللہ خالق کائنات کے 3 خاص فرشتے ہیں، اور وہ 3 ایک خاص جگہ پر کھڑے ہیں اور ایک خاص جو ہے نا وہ اعلان کر رہے ہیں۔ تو
تو ان کا اعلان کیا ہے وہ سماعت فرمائیں اور میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ فرمایا اللہ کا ایک فرشتہ جو ہے وہ خانہ کعبہ بیت اللہ کی چھت پر کھڑا ہے اور ایک اعلان کر رہا ہے، دوسرا فرشتہ جو ہے وہ مسجد نبوی شریف کی چھت پر کھڑا ہے اور وہ بھی اعلان کر رہا ہے، اور تیسرا فرشتہ بیت المقدس کی چھت پر کھڑا ہے وہ اعلان کر رہا ہے۔ ان کے اعلانات کیا ہیں؟ فرمایا کہ جو مسجد خانہ کعبہ بیت اللہ کی چھت پر جو کھڑا ہے فرشتہ، وہ روزانہ یہ اعلان کر رہا ہے من ضیع فرائض اللہ خرج من امان اللہ، جس نے اللہ کے فرائض کو ضائع کر دیا اللہ کی حفاظت سے وہ بندہ نکل گیا ہے، اللہ اس کی کبھی جو ہے نا وہ حفاظت نہیں کرے گا جس نے اللہ کے فرائض کو ضائع کر دیا۔ اب گرامی قدر نماز پڑھنا بھی تو فرض ہے، ہماری اکثریت نماز پڑھتی ہی نہیں ہے، اور جو نماز پڑھتے ہیں ان میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو صحیح تلفظ اور مخارج کے ساتھ نماز پڑھنا آتی ہے؟ کتنے ایسے ہیں جن کو مسائل آتے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جن کو وضو کے بارے میں اور غسل کے بارے میں پتہ ہے، جن کو پتہ ہے کہ میرا کون سا عمل جو ہے وہ نماز کو توڑ دے گا، کس عمل کی وجہ سے میری نماز جو ہے نا وہ مکروہ ہو جائے گی، کس عمل کی وجہ سے میری نماز فاسد ہو جائے گی؟ کیا ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم میلاد منانے والے نہیں ہیں؟ کیا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام نہیں ہیں؟ تو اگر نماز کو ہی ہم چھوڑ بیٹھے ہیں، نماز کو ہی ہم ضائع کر بیٹھے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی حفاظت سے نکل گئے ہیں، اور جس چیز کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہوتا وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم مسلمان ہونے کے باوجود اگر اللہ کے فرائض کو ضائع کریں گے اور اللہ تعالی ہماری حفاظت نہیں فرمائے گا تو پھر ہم ذلیل نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ جو آج جن ذلتوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر کیا اور بھی کوئی ذلت ہوتی ہے جس میں ہم جی رہے ہیں؟ تو اس لیے گرامی قدر نماز کے پابند ہو جائیں، اللہ نے جو جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں ان کو اپنا لیں، اللہ خالق کائنات ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے گا، اور جب اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے گا تو اب بھی ہم دنیا کی سب سے زیادہ عزت والی قوم بن جائیں گے۔ اور دوسرا جو اس فرشتے کا اعلان ہے وہ مسجد نبوی کی چھت پر کھڑا ہے اور یہ اعلان کر رہا ہے من ترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تنالہ شفاعت، کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دے گا کل قیامت کے دن اسے شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ آج کیسی بات ہے کہ دعویٰ ہو غلامی رسول کا، بات ہو غلامی رسول کی، نعرے لگا جائے غلامی رسول کے، اور جب عمل کی بات آئے تو پھر کسی دوسروں کے عمل پر، دوسروں کے طریقے پر عمل کیا جائے، رسم و رواج کی طرف چلا جائے، اپنی خواہشات پر عمل کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا جائے۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ اگر دعویٰ ہے غلامی کا اور اگر جو ہے وہ نعرے ہیں غلامی کے تو پھر عمل بھی کرنا پڑے گا، پھر ہمارا اٹھنا بیٹھنا، پھر ہمارا چلنا پھرنا اور لینا دینا وہ سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے، یہاں تک کہ ہماری شکل و صورت، ہمارا لین دین، ہمارے رسم و رواج وہ بھی سنت کے مطابق ہو جانے ضروری ہیں۔ لیکن آج ہماری کیا حالت ہو چکی ہے؟ علامہ اقبال ہی کہتے ہیں وضع میں ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کر شرمائیں یہود، کہ ہماری جو شکل و صورت ہے وہ عیسائیوں جیسی ہو چکی ہے، ہمارا رہنا سہنا وہ ہندوؤں جیسا ہو چکا ہے، اور ہم امانت کے لحاظ سے اس مقام پر کھڑے ہیں کہ آج یہودی جو ہیں وہ بھی انگلیاں کر کے اور وہ ہنستے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ ایک بندہ کہہ رہا تھا نیوزی لینڈ میں، اب نیوزی لینڈ جو ہے وہ عیسائیوں کا شہر ہے، وہاں اکثریت عیسائیوں کی ہے یا یہودیوں کی ہے، کچھ تعداد میں مسلمان بھی ہیں، تو اس نے کہا نیوزی لینڈ میں کوئی بندہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، اگر کوئی جھوٹ بولے گا تو وہ یا پاکستانی ہوگا یا بنگلہ دیشی ہوگا یا ہندوستانی ہوگا، وہ عیسائی ہو کر یہودی ہو کر وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اور تو مسلمان ہو کر اور مسلمان بھی اس نبی کا امتی ہو کر
کہ جس کے نہ ماننے والے، جس کے دشمن جو ہیں، اور بڑے سے بڑا جو دشمن ابو جہل جیسا ہے، اسے بھی ایک بندہ جو ہے، جب حتیٰ کہ غزوہ بدر کی طرف وہ نکل کے جا رہا تھا، ایک بندے نے اسے دامن سے پکڑا، اسے سائڈ پر لے کر گیا،